بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے بھارتی جارحیت، وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا۔ امریکہ کا روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو مقبوضہ کشمیر کا سفر کرنے سے روک دیا۔ بھارتی جارحیت قابل مذمت، بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ غور شروع کر دیا گیا۔ بھارت کے پاس آپشن ختم ہو رہے ہیں، ہٹ دھرمی چھوڑ کر جواب دینا ہوگا، امریکی صدر کے مشیر نے بڑا اعلان کر دیا۔ بھارت کا پاکستان پر LOC پار کرنے اور لاشیں قبضے میں لینے کا الزام بے بنیاد ہے، DGI SPR نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ مقبوضہ وادی میں مزید 28,000 بھارتی فوجی تعینات، فوج اور فضائیہ الرٹ، سیاحوں اور یاتریوں کو فوری طور پر نکلنے کا حکم۔ شمالی کوریا کا 1 ہفتے کے دوران تیسرا میزائل تجربہ۔ جی تو ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں میں سے کس کی آرمی مضبوط ہے؟ نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 چین۔ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اسکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں بھارت کی جانب سے کشمیر میں پاکستان کی سرحد پر کلسٹر بموں کے استعمال اور قومی سلامتی کے دیگر امور کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کے اجلاس میں بھارتی جارحیت سے نمٹنے اور جواب دینے سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کنٹرول لائن پر شہری آبادیوں پر کلسٹر بم استعمال کر رہی ہے۔ DGI SPR نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر ٹوائے بم کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ امریکہ روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکہ کی جانب سے روس پر نئی پابندیوں کے تحت روس کو مصنوعی اور ٹیکنالوجی کی درآمدات کو محدود کیا جائے گا۔ روس کو عالمی مالیاتی ادارے سے مالی تکنیکی معاونت قرضوں کی مخالفت بھی کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اپنے شہریوں کو مقبوضہ کشمیر کے سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مقبوضہ وادی میں امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث بھارتی حکومت کی جانب سے امرناتھ یاتریوں کے لیے آنے والے یاتریوں اور سیاحوں کو مقبوضہ وادی چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے، جس کے بعد برطانوی حکومت نے بھی اپنے شہریوں کو مقبوضہ کشمیر کا سفر نہ کرنے کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ برطانوی شہریوں کو جموں و کشمیر کا سفر نہ کرنے کا ہدایت نامہ خارجہ اور دولت مشترکہ کے آفس سے جاری کیا گیا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں برطانوی ہائی کمشنر مقبوضہ وادی میں بگڑتی ہوئی صورتحال کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں، جس کے تحت برطانوی شہریوں کے جموں و کشمیر کا سفر کرنے سے متعلق خبردار کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کلسٹر بم گرائے اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارت کو 27 فروری کا دن نہیں بھولنا چاہیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے یہ بات سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہی۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ بھارت کو 27 فروری کا دن بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی بھارتی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی جارحیت قابل مذمت ہے، بھارت کو مناسب اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی فوج نے کلسٹر بم گرائے اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ ڈاکٹر محمد فیصل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ
بھارتی فوج نے انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کلسٹر ٹوائے بم کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 4 سالہ بچے سمیت 2 افراد شہید اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ بھارتی قانونی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے آئین میں ایسی شقیں موجود ہیں جس کے تحت پاکستانی سرحد کے ساتھ واقع کسی بھی ریاست کی سرحد تبدیل کی جا سکتی ہے۔ تاہم پاکستانی قانونی ماہرین کے مطابق ایسی کوئی بھی اقدام بین الاقوامی قانون اور حتیٰ کہ بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی ہوگی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کو تقسیم کرنے اور نئی سرحد بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 ہے۔ آرٹیکل A35 کے برعکس آرٹیکل 370 آئین کا باضابطہ حصہ ہے اور ریاست کو خود مختارانہ حیثیت دیتا ہے۔ آرٹیکل 35A کو آئین میں صدارتی حکم نامے کے ذریعے شامل کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر کی جمعرات کو کی گئی ثالثی کی پیشکش پر بھارت نے ایک مرتبہ پھر ہٹ دھرمی دھرتے ہوئے معاملے پر کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں امریکی صدر کے مشیر ساجد بشیر تارڈر نے بھارتی رد عمل پر کہا ہے کہ بھارت کے پاس آپشن ختم ہو رہے ہیں، ہٹ دھرمی چھوڑ کر جواب دینا ہوگا۔ ساجد بشیر تارڈر نے اپنی ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ بھارت نے بدحواس ہو کر کشمیر میں مزید فوج بھیج دی ہے، لیکن اب معاملے پر سپر پاور امریکہ شامل ہو گیا ہے۔ بھارت کو امریکہ سمیت عالمی برادری کو جواب دینا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ DGISPR میں جج جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ LOC پر پاکستان کی کارروائی کا الزام محض پراپیگنڈا ہے اور مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم سے عالمی برادری کو توجہ سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ لاشیں قبضے میں رکھنے کا پراپیگنڈا ابھی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس طرح کا ڈرامہ بھارت کی گمراہ کن چال ہے۔ ISPR سے جاری بیان میں میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی کارروائی کے بھارتی الزامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الزام بھارتی واویلا ہے، بھارت گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی میں مزید 28,000 فوجی تعینات کرنے کا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناسازگار حالات کے پیش نظر اضافی نفری تعینات ناگزیر ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں فوج اور فضائیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امرناتھ یاترا کو معطل کرنے کے حکام صادر کرتے ہوئے یاتریوں اور سیاحوں کو صلاح دی جا رہی ہے کہ وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر فوری طور پر وادی چھوڑ کر چلے جائیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق مودی حکومت کشمیر کو قومی دھارے میں لانا چاہتی ہے اور اگلے 2 روز میں بڑا اعلان متوقع ہے۔ پوری وادی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگوں نے ضروریات زندگی کی چیزیں ذخیرہ کرنا شروع کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے امرناتھ یاتریوں اور سیاحوں کے لیے سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ وادی میں اپنے قیام کو مؤثر کریں۔ ادھر مزید 28,000 اہلکاروں کی تعیناتی کے ساتھ ہی پوری وادی میں ہیجان کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 4-5 روز میں سڑکیں سنسان ہیں اور لوگوں کی جانب سے چاول اور دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء جمع کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک ہفتے کے دوران تیسرا میزائل تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے 8 روز کے دوران تیسرا میزائل تجربہ کر لیا۔ یہ تجربہ ملک کے جنوبی علاقے میں کیا گیا۔ یہ میزائل تجربہ جاپانی علاقے کے قریب سے کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ میزائل کی پرواز کافی نیچی تھی۔ اس میزائل نے 220 کلومیٹر کا راستہ کامیابی سے طے کیا۔
دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے میزائل تجربوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا تجربہ سنگاپور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ نے شمالی کوریا کے میزائل حملوں پر سخت رد عمل دکھایا تھا، جس کی شمالی کوریا نے پرواہ نہیں کی اور اپنے میزائل پروگرام اور تجربوں کو جاری رکھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔